بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی تفسیر کی طرف۔ ہم آیت نمبر 21 کی تفسیر کریں گے کہ حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کہ جب اسلام نے انہیں قیامت کے محاسبہ سے ڈرایا اور انہیں بدکاریوں سے باز آنے کی تلقین کی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، تو جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی زندگی اور موت ان لوگوں جیسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر سچے دل سے ایمان لائے اور ساری عمر اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دی۔ کیا وہ لوگ ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں جو عمر بر شرک کرتے رہتے ہیں اور نفس کی ستلی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام اخلاقی ضابطوں کو رونتے رہے اور حصول معوجہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کو فردوس بری میں بصد عزت و اکرام داخل کروں گا اور بدکاروں اور سرکشوں کو دھکے دے کر جہنم کے شعلہ زار میں پھینک دوں گا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، کہ یہ جو کارخانہ ہستی کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس کی تخلیق کی گئی ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو خدا بنانے کا اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں جو ان کے نفس کو پسند ہوتا ہے اور اس کام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا نفس پسند نہیں کرتا، ان کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے تو گویا وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے باوجود علم کے اور مور لگا دی اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص صرف اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا، دعوت حق کی طرف یہ قطعاً التفات نہیں کرتا، نہ اس کے دل میں ہدایت کا شوق ہے اور نہ اس نے حصول ہدایت کے لیے کوئی کوشش کی ہے، تو اللہ اس لیے اس کو گمراہ کر دیا گیا۔ دوسری صورت میں شاید کا یہ معنی بھی بنتا ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے حق سے گریزاں رہا اور باطل سے چمٹا رہا، وہ اسی کا قابل تھا کہ اسے نعمت ہدایت سے محروم کر دیا جائے اور اسے گمراہیوں کے اندھیروں میں گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر ان کے پر پردہ ڈال دیا ہے، تو وہ لوگ اس اتباع ہوا کی نحوست سے ان پر اتنی ایسی پڑی تھی کہ ان کے کان جو ہیں وہ آواز حق سننے سے بہرے ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں عرفان صداقت کی جو استعداد تھی، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے صدا آتی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، ان کی آنکھوں سے جو نور حق ہے، نور حق کو دیکھنے کی جو بینائی ہے، جو طاقت ہے وہ سلب کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے بدبخت لوگ جو ہیں ان کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی اور نہ ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اگلا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کی جو ذہنیت ہے وہ اس حد تک بے نقاب اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کر دیا کہ صرف قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے ہی منکر نہیں بلکہ وہ ایسی ہستی کے بھی قائل نہ تھے کہ جو اس سارے جہان کی خالق ہے، جو اس سارے جہان کے بنانے والا ہے، جس نے یہ سارے واقعات تغیرات اور احوال کا جو حقیقی فاعل ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا، جس نے فتح اور شکست کو بنایا، جس نے عروج اور زوال کو بنایا، وہ اس سب کے ہی منکر تھے، وہ ایک خدائے واحد کے ہی منکر بن کے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، کہ حالانکہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض ظن سے کام لے رہے ہیں، کہ حال کے مختار کے انکار اور باسط قیامت کے بطلان میں ان کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ محض جو ہیں وہ اپنے تخیلات کے جو گھوڑے ہیں وہ دوڑا رہے ہوتے ہیں۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو پڑھ کر آیتیں سنائی جاتی ہیں آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ جو قیامت کے وقوع ہونے کے امکانات ہیں، جو قیامت کی جو نشانیاں ہیں، وہ عین حکمت ہونے پر بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس اور ناقابل جو تردید جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس انکار قیامت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں تو ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر دو، تو تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ قیامت آ جائے گی ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قل اللہم یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں میں زندگی دوں گا، تمہیں میں زندہ کروں گا، پھر میں تمہیں ماروں گا اور پھر تمہیں میں قیامت کے دن جمع کروں گا، تو روز قیامت میں کسی چیز کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ زندگی میں تو دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ زندہ کرنے کا جو زندہ مرنے کے بعد زندگی کی جو بات ہے وہ قیامت کے دن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، بلکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ روز قیامت انہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ اس چیز کو وہ ہیلو بہانوں میں بس اسی بات پہ لا کے ختم کر دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو پھر ہم مان جائیں گے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو لا یعلمون نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، کہ آسمانوں اور زمین کا جو خالق بھی ہے وہ بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ایسے قادر قیوم کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے کہ رب تعالیٰ جو زمین کو بناتا ہے، بنانے والا ہے، آسمان کو بنانے والا ہے، سب کچھ جس رب تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے یہ کون سا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس حقیقت کو آج تسلیم کر لو، ورنہ قیامت کے روز جو ہے وہ فرتے ندامت سے ہونٹ کاٹ لو گے۔ یا اس وقت حاصل تو ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر تم آج اس بات کو نہیں مان رہے کہ کل قیامت آنے والی ہے، کل روز محشر ہوگا، روز مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو کل ندامت سے اونٹ کاٹنے سے بہتر ہے، کل ندامت اور پریشانی سے سر جھکانے سے بہتر ہے تم آج ہی اس چیز کو مان لو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کہ جس روز قیامت برپا ہوگی اس وقت سخت نقصان اٹھائیں گے جو باطل پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حساب کے خوف اور بعض فرض کی حیبت جو ہے وہ اس سے لوگ اتنے مرعوب اور دہشت زدہ ہوں گے کہ ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، کہ بڑے بڑے جو سرکش اور مغرور لوگ ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اگر وہ ہر گروہ کو ان کے صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا، کہ جو لوگ دنیا میں وہ جس گروہ کے ساتھ ہوتے تھے، جو کام کرتے تھے، قیامت میں بھی انہیں اس گروہ کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ اور کلو امت تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، کہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ صحیفہ اعمال ہے جو آج تمہارے متعلق بلا کم اوقات سچی گواہی دے گا، کہ تمہارے جو اعمال حسنہ میں سے کسی کو عمل کو نظر انداز نہیں کیا گیا، جو تم نے مجرم گرداننے کے لیے تم پر غلط الزام نہیں لگائے گئے، جو نیک اور بد اعمال تم کرتے رہے ہو یہ اسی کا جو متعلقہ مصدقہ ریکارڈ ہے وہی ہے، اور ہمارے حکم سے فرشتے تمہارے اعمال کو ضبط تحریر میں لاتے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے جملہ اعمال کو لکھواتا ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے ہم قاصر بھی ہوں، تو بھی اس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے اگر سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نامہ اعمال بنواتا ہے تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ صوتی لہجوں کے ساتھ محفوظ کرنے کے لیے کتنے چند طریقے سالوں میں ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ یہ ایک آپ ٹیکنالوجی کو بھی لے لیں، سائنس کو لے لیں کہ سائنس نے موبائل بنایا، کس طرح وہ صوتی لہروں کو بنایا، کس طرح آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہے، کس طرح آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ قادر و مطلق ہے کہ وہ ہر انسان کے ایک ایک لمحے کو اسی طرح ریکارڈ کرواتا ہے اپنے فرشتوں سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي
مساعت ان الظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم متخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں وہ امت بر جو صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور ان کا جو نفس ہے شیطان کے بہکانے میں وہ کبھی نہیں آتے. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حیابان رحمت میں داخل فرمائے گا. اس رحمت خاصہ کی شان جو ہے وہ ہے ذالک هو الفوز المبین. کہ آئینہ میں اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ طالب مولا کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اس کا رب کریم اس کا محبوب حقیقی اس کو ایک شاندار کامیابی کی جو ہے وہ خوشخبری سنائے گا کہ اے میرے بندے تمہیں لاکھ لاکھ مبارک کہ تم نے اس امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے. تو ان آیات میں کفار آیت نمبر جو 32 ہے اس میں کفار کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور سرکشی و نافرمانی کی جو راہ تم نے اپنے لیے پسند کی تھی ہم نے اس کے ہولناک انجام سے تمہیں بار بار آگاہ کیا لیکن تم ماننے سے انکار کرتے رہے اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے. اب جہنم میں جاؤ, آج تمہاری فریاد رسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ اس بدکار سے مطالبہ کرنا کہ وہ بدکاری سے رجوع کرے. مقصد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حقیقت ان پر عیاں ہو جائے گی ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, اپنے غرور اور سرکشی کے برے نتائج ان کو اپنے نرگاہ میں لے لیں گے, دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اس وقت وہ چاہیں گے کہ انہیں ایک بار توبہ کا موقع دیا جائے اور ایک مرتبہ اپنے رب و رحیم و کریم پروردگار کو راضی کرنے کی مہلت دی جائے, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے بعد پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین کے پاس وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس صورت کا اہتمام جو ہے وہ بہت ہی شاندار اور اثر افریز انداز سے کیا جا رہا ہے کہ اس عالم کے جو ثان مختار کا انکار کرنے والے وہ انکار کرتے رہیں گے, جو اپنے دلائل لاتائل اور دلائل کا انبار لگاتے رہیں. شرک کرنے والے اپنا مقالہ کرتے رہیں گے اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے وہ لاکھ جتن کرتے رہیں. انکار سے حقیقت نہیں بدل جائے گی کہ جو نہیں مانتا ان کے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. جو اوروں کو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے ان کے غیروں کے خدا بنانے سے خدا کی حقیقت نہیں بدل جاتی. جو موت کے بعد کی زندگی کا انکاری ہے تو اس کے انکار کرنے سے موت کے بعد کی زندگی بدل نہیں جائے گی. جو قیامت کے دن کا انکاری ہے اس کے انکار کرنے سے قیامت کا دن ہے وہ بدل نہیں جائے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کرے گا. تو کوئی مانے یا نہ مانے ہر قسم کی جو بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اس کے لائق رب تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, بلکہ سب جہانوں کا رب ہے. اور سچی اور سرمدی عظمتیں جو بھی ہیں اور ہر نوع کی برائیاں اسی کو ہر نوع کی بڑائیاں جو ہیں جو بڑائیاں کرتا ہے ہر نوع کی جو بڑائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا دیتی ہے. آسمانوں اور زمینوں میں اس کی کبریائی کا ڈنکا بج رہا ہے. وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الحمدللہ ہماری آج سورۃ جاثیہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے. تو یہ اس کی تفاسیر تھی جو آپ کے میں نے پیش خدمت کی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.